الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم۔ میرے معزز سامعین و ناظرین اکرام، میں نے آپ کے سامنے ابھی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 187 187 کا شروع کا کچھ حصہ تلاوت کیا ہے۔ شروع میں ایسا تھا جب روزے فرض ہوئے ہیں تو روزہ سحری کو جب روزہ رکھنا ہے اور شام کو روزہ کھولنا ہے، روزہ کھولنے کے بعد اگر کسی کی آنکھ لگ گئی، سو گیا افطاری کے بعد، تو پھر اگلا روزہ شروع ہو جائے گا۔ اس کے لیے کھانا پینا بھی جائز نہیں تھا اور اس کے لیے اپنی گھر والی سے صحبت کرنا بھی، ملاپ کرنا بھی، وہ بھی جائز نہیں تھا، وہ بھی منع ہو گیا، مطلب روزہ شروع ہو گیا۔ روزے میں یہ چیزیں منع ہوتی ہیں۔ اور ابھی بھی میں نے گزشتہ بھی بتایا تھا کل آپ کو کہ ابھی بھی عیسائی ایسے ہی روزہ رکھتے ہیں کہ ان کا روزہ ایسے مطلب سحری نہیں ہوتی روزے میں، افطاری کے بعد اگر سو گیا بندہ تو اگلا روزہ شروع ہو جائے گا۔ ابھی بھی کرسچن روزہ ایسے ہی رکھتے ہیں۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بدو آئے، بدو کہتے ہیں دیہاتی کو۔ ایک دیہاتی تشریف لائے اور آ کر کہنے لگے، اے اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں ہلاک ہو گیا۔ فرمایا کیا ہوا ہے تمہیں؟ تو کہنے لگے کہ میں روزے کی حالت میں اپنی بیوی کے پاس چلا گیا، یعنی افطاری کے بعد سویا، ٹھیک ہے جی، تو اپنی بیوی کے پاس چلا گیا۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا روزہ تو نہیں ہوا، ویسے کرو کفارے کے طور پر ایک غلام آزاد کرو۔ وہ کہنے لگا بدو دیاتی کہ اللہ کے پاک نبی، میں تو غریب آدمی ہوں، مسکین آدمی ہوں، میرے پاس غلام کہاں کہ میں غلام آزاد کروں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا سیکنڈ آپشن یہ آپ کے پاس کہ غلام نہیں آزاد کر سکتے تو ایسا کرو کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ وہ کہنے لگا دیاتی کہ اللہ کے پاک نبی، میں خود مسکین ہوں، میرے پاس اپنے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو میں 60 مسکینوں کو کھانا کہاں سے کھلاؤں، میں اس پر بھی عمل نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ کے پاک نبی نے فرمایا چلو پھر تیسرا آپشن یہ ہے تمہارے پاس کہ ایسے کرو کہ 60 روزے رکھو، اس ایک روزے کا کفارہ ادا کرنے کے لیے تم جانتے بوجھتے ہوئے، تمہیں پتہ بھی ہے روزے میں یہ کام ٹھیک نہیں ہے، منع ہے کھانا پینا، اور یہ تیسرا یہ کام بھی منع ہے، تو تم نے روزے کے آدمی ایسا کر دیا، تو تیسرا تمہارے اوپر کفارے کے طور پر یہ ہے کہ تم ایسے کرو کہ 60 دن روزے رکھو۔ کتنے روزے رکھو؟ 60 دن۔ تو دیہاتی کہنے لگا اے اللہ کے پاک نبی، ایک روزے کی وجہ سے یہ ہو گیا ہے تو میں 60 روزے کیسے جو ہے وہ رکھوں گا؟ اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا ہنسے۔ اللہ کے پاک نبی کی یہ سنت تھی کہ آپ کھلکھلا کے نہیں ہنستے تھے، مسکراتے تھے، لیکن اس کی اس بات کے اتنا ہنسے کہ حضور کی یہ جو پیچھے داڑھی ہوتی ہے انیاب انہیں کہتے ہیں، یہ بھی نظر آنے لگتی۔ اتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس کی اس بات سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنسی آئی۔ اتنے میں بیٹھے ہی تھے کہ ایک بندہ آیا، ایک اور صحابی آئے اور کھجوروں کی پوری ایک بوری جو ہے نا وہ بھر کے لائے، اور اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہنے لگے کہ اللہ کے پاک نبی، یہ صدقے کی کھجوریں ہیں، آپ لیں اور اس کو کسی غریب مسکین میں ان کو تقسیم کر دیں۔ تو اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی، وہ بندہ کدھر ہے؟ دیہاتی جو آگے میرے پاس آیا تھا اپنا مسئلہ لے کر، اس کو بلاؤ۔ تو وہ آئے تو اللہ کے پاک نبی نے وہ بوری کھجوروں کی ان کو پکڑائی، ایسے کرو یہ لے جاؤ اور جا کر مدینہ شریف کے مسکینوں پر اس کو بانٹ دو۔ وہ کہنے لگا اللہ کے پاک نبی، مدینہ شریف میں مجھ سے بڑا مسکین کون ہے؟
میرے اپنے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے گھر میں، تو میں لوگوں کو جا کر تقسیم کروں، سب سے بڑا مسکین تو میں خود ہوں۔ تو اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر اتنی زیادہ ہنسی ہے کہ اللہ کے پاک نبی کی داڑھیں جو ہے وہ نظر آنے لگ گئی۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا جاؤ، یہ تمہارا جرمانہ تمہیں مبارک ہو، جرمانہ بھی تمہارا ہے اور کھا بھی خود لو، تمہاری طرف سے یہ کفارہ ہو جائے گا، لیکن یہ یاد رکھنا یہ خاص صرف تمہارے لیے ہے، کسی اور کے لیے یہ نہیں ہے۔ جب ایسے ایک دو واقعات پیش آئے تو اللہ تعالیٰ کو رحم آیا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر، تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیت نازل فرمائی، فرمایا احل لکم لیلۃ الصیام، تمہارے لیے حلال کر دیا ہے روزوں کی رات میں الرفث الی نسائکم، اپنی بیویوں کے پاس جانا، ہن لباس لکم، وہ بیویاں تمہارا لباس ہیں اور تم ان کا لباس ہو، علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، اللہ تعالیٰ کو علم ہے کہ تم نے اپنی جانوں سے خیانت کی ہے، یعنی منع بھی تھا پھر بھی تم نے یہ کام کر دی ہے، فتاب علیکم، لیکن کوئی بات نہیں، اللہ نے تمہیں معاف بھی کر دی ہے، تمہاری توبہ بھی قبول کر لی، وعفا عنکم، تمہیں معاف بھی کر دی ہے۔ ہم میں اور صحابہ کرام میں یہ فرق ہے، صحابہ کرام کی ہستیاں، اہل بیت کی ہستیاں محفوظ ہیں، ان سے کوئی کمی کوتاہی ہوئی بھی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی معافی کا اعلان کر دیا، پھر کسی کو یہ حق حاصل نہیں کہ ان کے خلاف کوئی زبان کھولے، ٹھیک ہے کہ ہماری کوئی گارنٹی نہیں ہے معافی کی، ہماری گارنٹی وہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے۔ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ، اللہ فرماتے ہیں اب اپنی گھر والیوں سے تم مل سکتے ہو روزوں کی رات میں، وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ، اور تلاش کرو جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے فرض کیا ہے۔ یہ بھی فائدہ اس کا ہے جس کی گھر والی بھی جو ہمت والی ہو، بات مانے، ورنہ اگر کوئی بات نہ مانے تو اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے صاحب۔ لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔